बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पहले एक वीडियो की थी जिसमें शिज़ोफ्रेनिया के बारे में बताया था कि वो क्या होता है, कितनी टाइप होती हैं और कितना उसमें क्या क्या हो सकता है। अब ये है कि क्या हम शिज़ोफ्रेनिया से बच सकते हैं, बचा सकते हैं अपने लोगों को। तो ये एक बड़ा ही डिबेटेबल मसला है, लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे हैं कि जिनको हमें मद्देनज़र ज़रूर रखना चाहिए। बीमारी तो कुदरती है, प्लस उसका एक आउटकम होता है, तो लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें मद्देनज़र रखना चाहिए ताकि बीमारी कम से कम हो, या उसकी सिविरिटी कम से कम हो, या उसका आउटकम बेहतर हो जाए। तो इनमें हमें कुछ चीज़ें जो है ना वो देखनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा अहम जो है वो है साइको सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों की नशो नुमा कैसे करनी चाहिए। ये हमारी कई सारी इसमें 8-10 मैंने वीडियो बनाई हुई हैं, जिसमें छोटी उम्र से लेकर सिगमंड फ्रॉयड एक बहुत ही जो फादर ऑफ साइकोलॉजी हैं, जो जो उन्होंने कहा था कि ज़िंदगी के पहले 5 साल बच्चे के उसने जो बनना होता है वो बन जाता है। तो वो जो है वो उन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट ने मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, लेकिन बाद में जो न्यू फ्राइडियन थ्योरी एक है कि नहीं भाई, सिर्फ यही नहीं है कि पहले 5 साल, बाद में, और ये भी नहीं है कि सिर्फ मतलब कि जेनेटिकली सारी चीज़ें हो जाती हैं, बल्कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, बाद की जो तालीम, तरबियत, स्कूलिंग, माशरा, उसके बहुत पॉजिटिव असरात होते हैं। तो इन चीज़ों को हमें देख के उनके ऊपर अमल करना चाहिए। तो सबसे अहम चीज़ है कि साइको सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, मैं तो सबकी नशो नुमा जो ज़हनी है वो बहुत ज़रूरी है। वो उसमें हमारी बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं इसी मेंडिंग माइंड्स में, तो वो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तो उन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। इसके अलावा फिर मदरिंग बहुत अहम है। माँ कैसी हो, माँ और बच्चे का रिलेशन जो है ना वो बहुत ही मुस्बत, अच्छा और कंफर्टेबल होना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है वो माँ के साथ ज़्यादा अटैच होता है। उसकी जो अटैचमेंट एंड बॉन्डिंग है माँ के साथ बहुत होती है, और ये माँ का किरदार इसमें बहुत अहम है। और एक टर्म यूज़ की जाती थी, शिज़ोफ्रेनोजेनिक मदर्स, मतलब ऐसी माएँ जो बच्चों के साथ नेगेटिव ज़्यादा होती हैं, उन उन और उनके साथ उनके रवैये जो बहुत ही गलत किस्म के होते हैं, जिससे म्यूचुअल रिलेशन, जो ट्रस्ट और एक बॉन्ड नहीं पैदा होता, जिस वजह से बच्चों में ज़हनी और नफसियाती मसाइल ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि माँ का रवैया बच्चे के साथ बहुत ही अच्छा हो। इसी तरह फिर जो पेरेंट्स, वो बहुत ही उनके आपस में, माँ बाप के आपस में रिलेशन बहुत ही कंफर्टेबल होने चाहिए, क्योंकि अगर माँ बाप आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, उनके नेगेटिव इफ़ेक्ट बच्चों के ऊपर पड़ते हैं। क्योंकि बच्चा जो कहता है कि बच्चा अपनी माँ और बाप को बेहतरीन इंसान, सब बेहतरीन औरत, बेहतरीन मर्द समझता है। अगर वो आपस में लड़ाइयाँ करेंगे, एक दूसरे को बुरा भला गाली गलौज करेंगे, तो बच्चे का जहन मुंतशिर होगा, और यही मुंतशिर ख्याली उसकी ज़हनी बीमारी की तरफ जा सकती है। तो ये उनके माँ बाप के रिलेशंस आपस में बहुत अच्छे होने चाहिए। इसी तरह चाइल्ड पेरेंट रिलेशन, ये बहुत अच्छा होना चाहिए। कई दफ़ा हम बच्चों के साथ बड़ी नेगेटिव बात कर देते हैं, जब ऐसे कई माँ बाप हो जाते हैं, झड़क देते हैं, झाड़ देते हैं। कौन सी बातें बच्चों के साथ नहीं करनी चाहिए, इस पर भी हमारी एक अलग से एक वीडियो बनी हुई है, वो ज़रूर देखें कि कौन सी बातें करनी चाहिए और कौन सी बातें नहीं करनी चाहिए, रवैया कौन सा रखना चाहिए, कौन सा बच्चों के साथ माँ बाप को नहीं रवैया रखना चाहिए। मतलब उनके रिलेशन बहुत ही कंफर्टेबल होने चाहिए, और ट्रस्ट होना चाहिए, बच्चे को एतमाद होना चाहिए कि मेरे माँ बाप, मेरे वो सारे, और माँ बाप को उस ट्रस्ट को पूरा करना चाहिए। और बच्चे में फिर कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहिए शुरू से। ये नहीं है कि छोटी छोटी बात पे झड़क दें, झाड़ दें या तनकीद करें बच्चे में, बल्कि कॉन्फिडेंस, उसको इनकरेज करें और उसकी गलतियों से सीखने का मौका दें। इसके अलावा रिलायबिलिटी, उनमें बच्चों में एक रिलायबल बच्चों को बनाना चाहिए, और उनमें एक जो एतमाद पैदा करना चाहिए। इसी तरह बच्चों में एक जो जो कायनात, बच्चा जो है ना वो
آہستہ آہستہ سیکھتا ہے اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں عمل جو اس کو کرتا ہے. جیسے اس نے واش روم جانے پہ کنٹرول کر لیا تو وہ سمجھتا ہے ساری کائنات کو میں نے قابو کر لیا. اس طرح بچہ تھوڑا سا کوئی اچھی بات کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑا کمال کر دیا. اس کو انکریج کریں تاکہ وہ اس میں جو ہے کہ جی میں اس دنیا کو امپاور کر سکتا ہوں, کنٹرول کر سکتا ہوں, اس پہ قابو پا سکتا ہوں, وہ اس کا اعتماد بڑھے. اس کو کبھی بھی بلکہ تنقید نہ کر دیں, اس کو ڈاؤن گریڈ نہ کریں. اسی طرح اس کو سوشل بنائیں. بچہ شائی نہ ہو. وہ کیا ہے کہ جی اگر آپ لوگوں کے سامنے اس کو جھڑک دیں گے, جھاڑ دیں گے تو بچہ شائی ہوگا, سوشل نہیں ہوگا, لوگوں کے سامنے جانے سے ڈرے گا, گھبرائے گا, بے عزتی محسوس کرے گا. تو اس کو سوشل بنائیں, انکریج کریں. اپنی اوقات کے مطابق, اپنی حیثیت کے مطابق اچھے اسکولوں میں داخل کرائیں. ایسے ٹیچر اس کو ملیں جو انکریج ہو, جہاں اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہو. تو ہماری سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ آف چلڈرن والی ضرور ویڈیوز دیکھیں تاکہ ان کو جو آپ دیکھ سکیں. تو کئی دفعہ جو ایک اور اہم بات جو کہ جی 16 سے 18 سال کے بچوں میں شیزوفرینیا ہو جاتا ہے, شروع ہو جاتی ہے اسٹیج میں, اور یہ پھر بڑی خطرناک صورتحال ہے کیونکہ اس کی ساری زندگی ابھی اس نے کچھ کرنا, کچھ بننا, زندگی میں کچھ اس کا جو کرنا ہوتا ہے تو وہ سب کچھ بیچ میں رہ جاتا ہے. تو یہ اس وقت کہ پھر عجیب و غریب حرکات کرتا ہے تو اس کی رویہ عجیب سا ہو جاتا ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو کیا ہو گیا, اس کو تو جادو ہو گیا, اس کو تو کوئی سایہ ہو گیا ہے, اس کے اوپر کوئی پتہ نہیں کسی نے کیا کر دیا ہے. تو اس کو دام درو بہت سارا وقت اس میں ضائع کر دیتے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ ان چیزوں کا پھر فوراً اگر کوئی مسئلہ ہے تو کمپیٹنٹ لوگ کسی ڈاکٹر کے پاس یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں, کسی اچھے جج جو اس کو اس سے مشورہ کرنے میں کوئی بہت سے لوگ شرم محسوس کرتے ہیں. وہ جی ہم کیا جائیں کہ ہمارے بچے کو ذہنی مسئلہ ہو گیا. بھئی ذہنی مسئلہ نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. کوئی بیماری جسم کے اگر سر درد بھی ہوتا ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, نزلہ بھی ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. تو ذہن میں اگر کوئی مسئلہ پرابلم ہوتا ہے تو وہ جو ہمارا جو انجن ہے باڈی کا تو وہ تو ذہن ہے, اس میں تو کوئی مسئلے ہو سکتے ہیں نا. تو وہ آپ شرم محسوس کوئی نہ کریں اور فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, دیر نہیں کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ پھر اگر کوئی میڈیسن تجویز کرتے ہیں ڈاکٹر کو بھی ویسے چاہیے کہ اچھے طریقے سے دیکھیں, کریں, ان کے لیے مناسب علاج کریں. لیکن اگر کوئی میڈیسن عام طور پہ اینٹی سائیکوٹک میڈیسن جو ہیں ان کے بارے میں بڑی غلط فہمی, نیند کی گولیاں ہیں جی اور سلا دیا جی, یہ وہ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. آج کل بہت سی اچھی جو میڈیسن آ گئی ہیں جن سے نیند کچھ نہیں آتی. کئی دفعہ نیند کی ضرورت ہوتی ہے مریض کو کہ جی وہ تنگ کر رہا ہوتا ہے, نیند نہیں ہوتی, ڈسٹرکٹیو مطلب کہ مار توڑ پھوڑ گالی گلوچ, یہ وہ خطرہ ہوتا ہے اس سے اپنے آپ کو یا دوسروں کو نقصان نہ کر دے. تو اس صورت میں ہم اس کو ایسی میڈیسن دیتے ہیں جس سے وہ اس کے ذہن کے جو بنیادی طور پہ تو کیمیکل ڈسٹرب ہو جاتے ہیں نا, اینڈوکرائن جو نیورو ٹرانسمیٹرز دماغ کے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, ان کو ٹھیک کرنے کے لیے, بیلنس کرنے کے لیے دی جاتی ہیں جو میڈیسن. لیکن ان سے پھر ایسی میڈیسن ہے جس سے نیند آئے, جب اس طرح سکون کرے تاکہ دوسروں کی زندگی بھی آسان ہو اور کسی کو خطرہ ہو, تو وہ اینٹی سائیکوٹکس سے نیند والی دی جاتی ہے. لیکن آج کل بہت سی ایسی ہیں جن سے نیند کچھ نہیں آتی. اسی طرح پھر ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کی زندگی میں اب جو میڈیسن سے بہتر ہوتا ہے تو پھر یہ نہیں کہ فوراً اچھا ٹھیک ہو گیا ختم کر دیں, اب میڈیسن پہ لگ گیا, یہ ہو گیا, یہ نہیں کریں. نہیں, میڈیسن پھر دیکھیں جتنے عرصے تک ہے وہ دینی چاہیے کیونکہ اس میں لمبے عرصے تک ہی دینی پڑتی ہیں. اب پھر ان کو تھوڑے سا سائیکو تھراپی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ جو مریض ہے اس میں بہت سارے ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو اس کو پھر بعد میں اس کو جب ٹھیک ہوتا ہے پشیمانی اس کے لیے بنتی ہیں. وہ چیزیں ان کو نہ بتائیں, ان کو اس کا تانا نہ دیں, جب اس کو دہرائیں نہ کہ تم نے یہ کیا, یہ کہا, یہ کیا, تو ورنہ اس کے اوپر پھر وہ تھوڑا سا شائی ہوتا ہے, شرمندگی یا ڈپریشن محسوس کرتا ہے. اس لیے اسی طرح ان کو زندگی میں کارآمد بنانے کے لیے سپورٹیو تھراپی کی ضرورت ہوتی ہے جو وہ ضروری ہے. اسی طرح ان کے رویے خراب ہو جاتے ہیں, رویہ بہت ہی ڈسٹرب اور سوچ ان کی پرسنالٹی کے اوپر. شیزوفرینیا ایک ایسی بیماری ہے جس میں انسان کی پرسنالٹی ڈسٹورٹ ہو جاتی ہے. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی بیہیویئر کو ٹھیک کرنے کے لیے بیہیویئر تھراپیز جو اس کے ساتھ کی جائیں. پھر اس کو ضروری ہے کہ کئی دفعہ جو کرونک النیسز ہوتی ہیں ان کے کام کاج یہ وہ, جو اگر چھوٹی عمر میں شیزوفرینیا ہو گیا ہے تو اس میں ریہیبلیٹیشن کی طرف لے کے جانا چاہیے
تاکہ وہ زندگی میں کارآمد انسان بن سکے۔ انڈر سپرویژن وہ کام کر سکتے ہیں، کئی دفعہ تو انڈیپینڈنٹ بھی کام کرتے ہیں، تو سپرویژن کے انڈر سپرویژن کام کریں اور مریضوں کو پھر تانا تشنی یہ وہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بیچارہ اپنے اس میں اس کا تو قصور نہیں ہوتا۔ ان کو مس ہینڈل نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی۔ اگر کوئی اٹیک ہو جاتا ہے تو کئی دفعہ لوگ چین کے اس کو زنجیریں باندھی ہوئی ہوتی ہیں، مار پٹائی کی ہوتی ہے، ہڈیاں توڑی ہوتی ہیں، دم درود جب وہ سائے والے کے پاس لے جاتے ہیں، اس نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ ناک کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، کئی دفعہ انگلیاں یہ اس میں پتہ نہیں پینسلیں ڈال کے کیا کرتے ہیں، وہ ہڈیاں ٹوٹی ہوتی ہیں، جسم کے اوپر نشان پڑے، تو یہ مار پٹائی اور یہ وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ مس بیہیو مس ہینڈل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو ان کو پھر ناکارہ نہ سمجھیں۔ جب علاج بہتر ہو جاتا ہے یہ نہ سمجھیں کہ بس یہ گیا، بس یہ ذہنی مریض بن گیا، نہ ان کو تانا جب کوئی ایسے نام سے نہ پکاریں، بلکہ میں اپنے مریضوں کو کہتا ہوں کہ پاگل کا لفظ نہیں بولنا ہی نہیں ہے آپ لوگوں نے کسی کے لیے بھی۔ یہ ایک سٹگما بن چکا ہے سوسائٹی میں، تو ان کو کہیں کہ ذہنی مسئلہ ہے بھائی، ذہنی مریض بن گیا، اس کو مسئلہ ہے ذہن کا، اس کی حوصلہ افزائی کریں اور اس کو کام پہ لگائیں اور اس کے دلچسپی کے کام پہ لگائیں تو زیادہ اس پہ پرفارم کرے گا، اور ساتھ انڈر سپرویژن اپنے ساتھ لگائیں، اس سے کام کروائیں، اور یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ جی ان کو پھر ان کی آکوپیشنل تھراپی ہم کہتے ہیں کہ جی کام سکھائیں، اس پہ کام پہ لگائیں، پھر ریکریشنل ایکٹیویٹیز ضرور ان کی ہونی چاہیے، ان کو کوئی نہ کوئی جو کیا کہتے ہیں کسی دلچسپی کے امور میں ان کو لے کے جانا چاہیے۔ اسی طرح پھر گھر والوں کی جو میں کہتا ہوں کہ تعلیم و تربیت بھی بڑی ضروری ہے، گھر والوں کو بتایا جائے کہ بیماری کیا ہے، کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کہ ضروری ہے کہ جی وہ ان کو بیماری کی اویئرنیس دی جائے، وہ سمجھیں کہ بیماری کیا ہے، کس طرح رویہ اچھا رویہ رکھنا ہے، کوئی اس کو تانا جیسے میں کہہ رہا تھا نہیں دینا، ان سے مار کٹائی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، چپ سنتے جائیں، پیار سے سمجھائیں، اور جذباتی خاندان نہیں ہونے چاہیے۔ جو جذباتی خاندان ہے، ہائی ایکسپریس ایموشن فیملیز، جذبات کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، دھیمے مزاج میں اپنے مزاج دھیمے رکھیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ریلیپسز نہیں ہوتے، اور اس کا جو بہتر طریقے سے مریض جو نا کنٹینیو کرتا ہے، باقی پھر اللہ بہتر کرنے والا ہے۔